افغانستان میں فوجی اہداف افواج پاکستان کے نشانے پر آپریشن غضب للحق میں 297 افغان طالبان اہلکار ہلاک، 450 سے زائد زخمی ہو گئے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے افواج پاکستان نے افغانستان میں 29 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا، 89 فوجی چوکیاں تباہ، 18 پر قبضہ کر لیا گیا۔ طالبان رجیم کے 135 ٹینک اور بختربند تباہ کر دی گئیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا پاک فوج نے افغانستان میں ایمونیشن ڈپو اور پیٹرولیم کے بڑے ذخائر تباہ کر دیے۔ ننگرہار میں افغان طالبان کے ٹینک کو اڑا دیا۔ افغان طالبان کا فوجی آریانہ کمپلیکس، دبگئی چیک پوسٹ، پولیس ہیڈ کوارٹرز، ذاکر خیل پوسٹ تباہ۔ مسلح افواج نے افغان طالبان فورسز کو چیک پوسٹیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ افغان طالبان فوج کی گاڑی کو بھی قبضے میں لے لیا۔ مومن سیکٹر کے قریب افغان چیک پوسٹ مکمل تباہ کر دی۔ آپریشن غضب للحق جاری اور اپنے اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ افواج پاکستان نے افغان طالبان رجیم کو سبق سکھا دیا۔ آپریشن غضب للحق میں 274 افغان طالبان اہلکار اور خوارج ہلاک، 400 زخمی ہوئے۔ کابل سے قندھار طالبان کے ٹھکانے ملیا میں سرحد پر لڑتے پاک افواج کے جوانوں نے حملہ آور افغان طالبان اور خوارج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس میں بتایا افغان طالبان رجیم نے 15 سیکٹر میں 53 مقامات پر براہ راست فائرنگ کی۔ مسلح افواج نے فوری طور پر منہ توڑ جواب دیا۔ بزدل دشمن اپنے ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگے۔ طالبان کی 18 پوسٹوں پر قبضہ کیا جا چکا۔ پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا، ان کے جھنڈوں کو احترام کے ساتھ اتارا گیا۔ دشمن کے 115 ٹینکس، بختربند گاڑیاں تباہ اور قبضے میں لے لی گئی۔ دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے 12 سپوتوں نے جام شہادت نوش کیا۔ 27 جوان زخمی ہوئے، 1 مسنگ ہے۔ پاکستان افغانستان کے خلاف بہت اچھا کر رہا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عظیم شخصیات ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا صحافی کو جواب۔ صحافی نے پوچھا کسی نے پاک افغان جنگ میں مداخلت کا کہا ہے؟ ٹرمپ نے جواب دیا کہ میں مداخلت کرتا لیکن میرے پاکستان سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ کابل میں رات کو ہونے والے فائر ورکس دنیا نے دیکھے۔ ترجمان پاک افواج نے بتایا کابل، قندھار، پکتیا، خوست پکتیکا سمیت 22 مقامات کو ٹارگیٹڈ آپریشن میں تباہ کیا گیا۔ بریگیڈ، بٹالین ہیڈ کوارٹر، سیکٹر ہیڈ کوارٹر، اسلحہ ڈپو کو نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گردوں کی سہولت کاری کرنے والوں کو چن چن کر ٹارگیٹ بنایا گیا۔ آپریشن میں کوئی سویلین نہیں مارا گیا۔ پریس کانفرنس میں افغان ٹھکانوں کی تباہی کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا آپریشن غضب للحق اپنے مقاصد کے حصول تک جاری رہے گا۔ افغان طالبان رجیم کو پاکستان اور دہشت گرد تنظیموں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ اب اگر کوئی دہشت گردی پاکستان میں ہوتی ہے تو اس کے ذمہ داروں کو جواب دیا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا پاکستان میں دہشت گردی کرنے اور کرانے والے اب محفوظ نہیں رہیں گے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے ہر واقعے میں انڈین اسپانسرشپ ہے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں میسر ہیں۔ افغانستان میں دہشت گردوں سے صرف پاکستان یا خطے کو نہیں دنیا کو خطرہ ہے۔ افغان طالبان سوشل میڈیا پر انتہائی بے شرمی سے دھمکیاں دیتے ہیں۔ قلعدم ڈی ایل اے، ٹی ٹی پی، القاعدہ وغیرہ عام، جبکہ افغان طالبان رجیم ماسٹر پراکسی ہے۔ ان تمام پراکسیز کا خاتمہ کریں گے اور ان کے آقاؤں کو بھی ختم کریں گے۔ افغان طالبان رجیم کے لوگ ٹی ٹی پی کی تشکیل میں شامل ہو کر یہاں آتے رہے۔ افغان صوبے بادغیس کے گورنر کا بیٹا تشکیل کے دوران نہیں مارا گیا تھا؟ افغان اسپیشل فورسز کا ایک اہلکار یہاں خودکش بمبار تھا۔ تمام جماعتیں کلیئر ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کو جگہ نہیں دی جا سکتی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا بنیاد و محسوس اہنی دیوار صرف افواج پاکستان نہیں، ہم، آپ اور پورا پاکستان ہے۔ دہشت گردوں کو جیسا رسپانس ملنا چاہیے تھا بالکل ویسا ہی دیا ہے۔ پہلے بھارت کو شوق ہوا تھا، ان کا شوق پورا کیا، اب افغان کو شوق چڑھا ہے تو پورا کر دیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم متحد ہے۔ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے چین ساتھ کھڑا ہے۔ چینی سفیر جانگ زیڈونگ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں گفتگو۔
چینی قیادت کی طرف سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ وزیر اعظم نے سلامتی، اقتصادی اور ترقیاتی محاذ پر چین کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ شہباز شریف کا زراعت، آئی ٹی، کانکنی، معدنیات میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ خطے میں امن اور خوشحالی میں کردار ادا کرنے کے لیے قریبی مشاورت برقرار رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی اور ترک وزرائے خارجہ سے رابطہ۔ اسحاق ڈار اور شہزادہ فیصل بن فرحان نے علاقائی صورتحال اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر گفتگو کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر خارجہ نے پاکستان افغانستان حالیہ کشیدگی اور سرحدی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی اور بلا استحال افغان جارحیت پر پاکستان کے مؤثر جواب سے آگاہ کیا۔ وزرائے خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کی اہمیت پر اتفاق کیا۔ برطانوی وزیر خارجہ کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ ایوید کوپر نے ایکس پر لکھا فریقین کشیدگی میں کمی کے لیے فوری اقدامات کریں اور مذاکرات کا راستہ اپنائیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے چین ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف کارروائی کی حمایت کرتا ہے۔ فریقین تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اختلافات اور تنازعات کو مذاکرات اور مشاورت کے ذریعے حل کریں۔ ایران نے پاکستان اور افغانستان کو ثالثی کی پیشکش کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان اور افغانستان کو بات چیت سے اختلافات دور کرنے پر زور دیا۔ روس اور اقوام متحدہ کا بھی پاکستان اور افغانستان سے اختلافات سفارتکاری کے ذریعے دور کرنے پر زور۔ قوم اور دلیر افواج وطن کے تحفظ کے لیے سیسا پلائی دیوار ہیں۔ صدر آصف زرداری کا پیغام، کہا کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان دباؤ یا دھمکی سے مرعوب ہوگا۔ ہماری مسلح افواج دشمن کے ناپاک عزائم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی بھرپور استعداد رکھتی ہے۔ سینٹ نے افغانستان کی جارحیت کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ پاکستان کی مسلح افواج کی بہادری، پیشہ ورانہ صلاحیت اور قربانیوں کو خراج تحسین۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کوئی پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کرے گا تو اسے سخت جواب دیا جائے گا۔ عالمی برادری افغانستان کے غیر سنجیدہ رویے کا فوری نوٹس لے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا آج سب دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہوں، باقی معاملات چلتے رہیں گے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر رما راجہ ناصر عباس نے کہا ہمارے جوان وطن پر قربان ہو رہے ہیں، ہم اس فتنے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا دہشت گردی کے خلاف ہم سب متحد ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ملک کے ایک ایک انچ کی حفاظت ہم سب کا قومی فریضہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آپریشن غضب للحق کی فیصلہ کن کارروائی کو قوم کے جذبات کی ترجمانی قرار دے دیا۔ دشمن کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین، کہا پاکستان کی جانب جو میلی آنکھ اٹھے گی وہ نوچ لی جائے گی، جو ہاتھ اٹھے گا توڑ دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا سیکیورٹی تھریٹ کے باعث ہم نے پوری تیاری کر رکھی ہے، کوشش کریں گے کوئی بھی افسوسناک واقعہ نہ ہو۔ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، اب ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے، اب دمادم مست قلندر ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ، لکھا پاکستان کی فوج سمندر پار سے نہیں آئی، ہم تمہارے ہمسائے ہیں، تمہاری اوقات جانتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں افغان طالبان کی کھلی جارحیت پر مسلح افواج نے منہ توڑ جواب دیا۔ بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی۔ افغان طالبان نے بھیانک غلطی کی، اسے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ وارسا میں 6 ملکوں کے وزرائے داخلہ کی کانفرنس میں بریفنگ دیتے ہوئے محسن نقوی کا کہنا تھا 22 دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں منظم ہو رہی ہیں، پاکستان دنیا اور افغانستان میں دہشت گردوں کے درمیان دیوار ہے۔ کانفرنس میں مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مربوط حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ وفاقی دارالحکومت سمیت ملک بھر میں ڈرونز اڑانے پر پابندی آئی، نوٹیفیکیشن جاری، تمام صوبوں کو ڈرونز پر پابندی پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ ڈرونز پر پابندی کا فیصلہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا گیا، قانون نافذ کرنے والے ادارے پابندی سے مکمل طور پر مستثنیٰ قرار، پولیس اور ضلع انتظامیہ کو خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی امیدیں برقرار، انگلینڈ نے نیوزی لینڈ کو شکست دے دی،
کولمبو میں سنسنی خیز مقابلہ 4 وکٹ سے جیتا، 160 رنز کا ہدف 3 گیند پہلے حاصل کیا۔ ول جیکس اور ریحان احمد کی 7ویں وکٹ پر میچ وننگ شراکت، صرف 16 گیندوں پر طوفانی 44 رنز جوڑے۔ جیکس کی 18 گیندوں پر 32، ریحان کی 7 گیندوں پر 19 رنز کی اننگز۔ کیوی ٹیم نے پہلے کھیل کر 7 وکٹ پر 159 رنز بنائے تھے۔ آل راؤنڈ کارکردگی پر ول جیکس میچ کے ہیرو رہے۔ فائنل یا ورلڈ کپ سے باہر، پاکستان کے لیے فائنل 4 کا ٹارگٹ سیٹ ہو گیا۔ سری لنکا کے خلاف صرف جیتنا نہیں، بڑے مارجن سے جیتنا ہے۔ گرین شرٹس پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو 64 رن سے فتح درکار، بعد میں بیٹنگ کی صورت میں 13.1 اوور میں ہدف پار لگانا ہوگا۔ اس کیلکولیشن کے ساتھ ٹیم سلیکشن کی اہمیت مزید بڑھ گئی۔ پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں آج پالی کیلے میں 2-2 ہاتھ کریں گی۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان ورلڈ کپ کا سیمی فائنل کھیل سکتا ہے، سابق کرکٹرز کا پروگرام۔ ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال۔ میزبان شعیب ملک نے کہا، پاکستان ٹیم کو امید تو نظر آ گئی، لیکن ہماری غلطیاں سب کے سامنے ہیں۔ امید کو کامیابی میں بدلنے کے لیے محنت کرنا پڑے گی۔ سابق کرکٹرز باسط علی نے ٹاس جیتنے کی صورت میں فیلڈنگ کا مشورہ دے دیا۔ کامران اکمل نے کہا کہ پہلے بیٹنگ کی تو 200 سے زائد رنز بنانا پڑیں گے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے پہلا باضابطہ رابطہ۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کی رانا ثناءاللہ سے پارلیمنٹ ہاؤس میں اہم ملاقات۔ رانا ثناءاللہ کی اہم قومی امور پر سیاسی اتفاق رائے کے تحت آگے بڑھنے کی تجویز۔ اپوزیشن لیڈر نے بامانی مذاکرات کا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنے کی درخواست اعتراضات عائد کرتے ہوئے واپس کر دی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا، آپ کی درخواست اعتراضات کے ساتھ گزشتہ روز واپس کی جا چکی ہے۔ آپ کی درخواستیں تا حکم ثانی زیر التوا رہیں گی۔ لطیف کھوسہ نے کہا، عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے علاج کا حکم دیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا، عدالت نے حکم جاری نہیں کیا تھا، حکومت نے یقین دہانی کرائی تھی۔ آپ عدالت کا فیصلہ دوبارہ پڑھ لیں۔ بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں، سارا مسئلہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے۔ اتنے اہم معاملات میں تکنیکی بنیادوں پر درخواستیں مسترد نہیں ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس سے درخواست ہے، معاملے کو دیکھیں، اب انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے۔ اور دبئی کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں اہم پیش رفت۔ ARY اینڈ مارس ڈیولپمنٹس نے دبئی میں اپنے شاندار منصوبے براری پیلس کی تعمیرات کا آغاز کر دیا۔ براری پیلس جدید اور لگژری طرز زندگی کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے۔ معیاری تعمیرات اور بروقت تکمیل ترجیح ہے۔ ایگزیکٹو کو چیئرمین سلمان اقبال نے کہا، دبئی سے آغاز کرنے والا ARY آج بھی اس شہر میں مضبوط جڑیں رکھتا ہے، اب ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ CEO یعقوب اقبال نے کہا، امید ہے منصوبہ 2028 کی آخری سہ ماہی سے پہلے مکمل کیا جائے گا۔